اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ راہ سعادت کے عنوان سے آج جس چیز کو بیان کرنا ہے وہ ہے ذکر الہی، کہ جس سے انسان کے دل کو اطمینان جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ اور اس ذکر الہی میں سے ایک ذکر تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، کہ جس کے لیے تاکید کی گئی ہے کہ ہر نماز کے بعد جو ہے انسان تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو پڑھے اور اس کی جو ہے تلاوت کرے۔ یہ تسبیح حضرت فاطمہ زہرا جس طریقے سے روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی تلاوت کرتا ہے، گویا کہ اس نے ذکر کثیر پروردگار عالم کا جو ہے وہ انجام دیا۔ یہ تسبیح جس طریقے سے روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے اور پھر جو ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں تسبیح کے بعد استغفر اللہ کہتا ہے تو پروردگار عالم اس شخص کو بخش دیتا ہے۔ اور یہ زبان سے در حقیقت 100 تسبیح ہے، اللہ اکبر 34 مرتبہ، 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، سبحان اللہ، در حقیقت 100 دانے ہیں، 100 مرتبہ انسان کہہ رہا ہے، لیکن پروردگار عالم کی بارگاہ میں میزان اعمال میں 1000 کے برابر ہے۔ اور جب یہ انسان تسبیح پڑھتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، رحمان جو ہے وہ راضی ہو جاتا ہے، اور ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ پروردگار عالم ہم سے راضی ہو جائے۔ تو ہر نماز کے بعد جو ہے کثرت کے ساتھ جو ہے جس طریقے سے روایات میں ذکر کیا گیا ہے تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی تلاوت کریں۔ اب جب تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ہم تلاوت کریں گے تو در حقیقت ہم کیا کر رہے ہیں؟ ذکر پروردگار عالم اور کثیر ذکر کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ وہ ذکر ہے کہ جو ہمیں گناہوں سے بھی بچائے گا، ہماری مشکلات کو بھی حل کرے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے، بزرگان کہتے ہیں کہ اگر تم کو کوئی مشکل پیش آ گئی ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا ہے تو تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی تلاوت کرو۔ تو یقیناً اگر ہم تسبیح حضرت زہرا جس طریقے سے روایت میں بھی ہے کہ ائمہ طاہرین کہتے ہیں ہم بھی اور ہم اپنے بچوں کو بھی اس کی جو ہے وہ تعلیم دیا کرتے تھے کہ تسبیح حضرت زہرا کی تلاوت کریں۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں استمرار کے ساتھ تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الوارث الرشید الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عنك غافلون۔